بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم یرفع الغداء، پھر دوپہر کا کھانا اٹھا لیا جاتا۔ ویقال للناس، اور لوگوں سے کہا جاتا اجیزو، تم چلے جاؤ۔ فینصرفون، تو وہ لوٹ جاتے۔ فیدخل منزلہ، تو حضرت معاویہ اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ فلا یطمع فیہ طامع، اور اس میں کوئی لالچ کرنے والا طمع نہیں کرتا تھا، یعنی یہ ان کا آرام کا وقت اور یکسوئی کا وقت تھا، اس میں گویا کہ اپنی ذاتی ضرورت پورا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام کرتے نہیں تھے۔ حتی ینادی بالظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کے لیے ندا لگائی جاتی، اذان دی جاتی۔ فیخرجوا، تو وہ نکلتے۔ فیصلی، نماز پڑھتے۔ ثم یدخل، پھر گھر میں داخل ہوتے۔ فیصلی 4 رکعات، پھر 4 رکعت نماز پڑھتے۔ ثم یجلس، پھر اپنے گھر میں بیٹھتے۔ فیأذن لخاصۃ الخاصۃ، پھر اخص الخواص لوگوں کو آنے کی اجازت دیتے۔ فإن کان الوقت وقت الشتاء، اگر موسم سرما کا ہوتا، اتاہم بزاد الحاج، تو ان کے پاس لانے والا زاد الحاج، یہ گویا کہ ایک طرح کا ناشتہ ہوتا تھا، وہ ان کے پاس لانے والا زاد الحاج کو لاتا۔ من الاخبیثۃ الیابسۃ، خشک حلووں میں سے، والخشک نانجی، اور خشک نان میں سے، والاقراص المعجونہ، اور ان ٹکیوں کو جو دودھ اور شکر سے بنی ہوئی ہوتی تھی، من دقیق السمیدی، سوجی کے آٹے میں سے، یعنی گویا کہ سوجی کی گویا کہ ایک آئٹم ہوتی تھی اور ایک حلوہ ہوتا تھا، وہ لایا جاتا تھا۔ والکعک المنضد، اور ڈبل بریڈ کو لایا جاتا تھا۔ والفواکہ الیابسۃ، اور خشک میووں کو لایا جاتا تھا۔ وَإِن كَانَ وقت صیف، اور اگر موسم گرما کا زمانہ ہوتا، اتاہم بالفواکہ الرطبۃ، تو ان کے پاس لانے والا تر میووں کو لاتا۔ وَيَدْخُلُ إِلَيْهِ وُزَرَاؤُهُ، ان کے پاس ان کے وزراء داخل ہوتے۔ فَيُؤَامِرُونَهُ فِيمَا احْتَاجُوا إِلَيْهِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، تو وہ ان سے مشورہ کرتے ان چیزوں کے متعلق جس کی ان کو ضرورت ہوتی ان کے باقی دن میں، یعنی ما بقی دن میں ان کو کیا کیا کام کرنا ہے، ایک خلیفہ ہمیں حکم دیجیے تاکہ ہم ان کاموں کو پورا کریں۔ وَيَجْلِسُ إِلَى الْعَصْرِ، عصر تک آپ تشریف فرما رہتے۔ ثُمَّ يَخْرُجُ، پھر نکلتے۔ فَيُصَلِّي الْعَصْرَ، پھر عصر کی نماز پڑھتے۔ ثُمَّ يَدْخُلُ مَنزِلَهُ، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔ فَلَا يَطْمَعُ فِيهِ طَامِعٌ، اور پھر اس میں کوئی طمع کرنے والا طمع نہیں کرتا تھا، یعنی گویا کہ یہ آپ کا وقت مخصوص ہوا کرتا تھا۔ حتیٰ اذا کان فی آخر اوقات العصر، پھر جب عصر کے آخری اوقات میں ہوتے، خرج، نکلتے۔ فجلس علی سریرہ، پھر اپنی چارپائی پر بیٹھتے۔ ویؤذن للناس علی منازلہم، اور لوگوں کو اجازت دی جاتی ان کے مرتبوں کے بقدر۔ فیؤتی بالعشاء، پھر رات کا کھانا لایا جاتا۔ فیفرغ منہ مقدار ما ینادی بالمغرب، تو وہ رات کے کھانے سے فارغ ہو جاتے اتنی مقدار میں جتنا کہ مغرب کے لیے اذان دی جاتی، یعنی مغرب کی اذان دینے والا منادی جب اذان دینا شروع کرتا اور اذان کے پورا ہونے تک آپ جو ہے وہ رات کے کھانے سے فارغ ہو جاتے۔ ولا ینادی لہ باصحاب الحوائج، اور آپ کے لیے ضرورت مندوں کو نہیں بلایا جاتا تھا، جس طرح دوپہر کے کھانے میں تقریباً 40 لوگوں کی شکایتوں کو سن لیتے تھے، اس طرح شام کے کھانے میں نہیں ہوتا تھا۔ ثم یرفع العشاء، پھر رات کا کھانا اٹھا لیا جاتا تھا۔ فینادی بالمغرب، پھر مغرب کے لیے ندا لگائی جاتی۔ فیخرج، تو آپ نکلتے۔ فیصلیھا، اور مغرب کی نماز پڑھتے۔ ثم یصلی بعدها 4 رکعات، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے۔ ویقرأ فی کل رکعۃ 50 آیۃ، اور ہر رکعت میں 50 آیتیں پڑھتے تھے۔ یجہر تارۃ ویخافت اخری، کبھی یہ آیتیں اور یہ تلاوت نماز میں زور سے پڑھتے، کبھی آہستہ۔
ثم يدخل منزلہ، پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے، فلا يطمع فیہ طامع، پھر اس میں کوئی لالچ کرنے والا، کوئی طمع کرنے والا طمع نہ کرتا، یعنی گویا کہ یہ بھی آپ کا وقت مخصوص تھا۔ حتی ینادی بالعشاء الآخرتی، یہاں تک کہ عشاء آخرہ کے لیے ندا لگائی جاتی، یعنی گویا کہ عشاء کی اذان دی جاتی۔ فیخرجوا، تو آپ نکلتے، فیصلی، پھر نماز پڑھتے۔ ثم یؤذن للخاصۃ وخاصۃ الخاصہ، پھر اخص الخواص لوگوں کو اجازت دی جاتی، وزراء کو اجازت دی جاتی، والحاشیتی، اور حاشیہ نشینوں کو، آپ کے مخصوص لوگوں کو اجازت دی جاتی۔ فیؤامرہ الوزراء فیما اراد واصدر من لیلتہم، اور وزراء آپ سے مشورہ کرتے ان چیزوں کے متعلق جس کو آپ جو فرمان جاری کرنا چاہتے اور جو فرمان صادر کرنا چاہتے ان کی رات میں سے، یعنی رات بھر ان کو وزراء کو کیا کیا کام کرنے ہیں اس کا مشورہ لیتے۔ وَيَسْتَمِرُّ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فِي أَخْبَارِ الْعَرَبِ وَأَيَّامِهَا، اور تہائی رات تک عرب کی خبروں میں اور ان کی جنگوں کی خبروں کے سلسلے میں، ایام کہتے ہیں ایام العرب، یعنی عرب کی جنگیں، عربوں کی جنگیں، والعجم وملوکها، عجم اور ان کے بادشاہوں کی خبروں کے سلسلے میں، وسیاستها لرعیتها، اور عرب اور عجم کے بادشاہوں کا اپنی رعایا کے ساتھ سیاست کرنے کی خبروں کے سلسلے میں، وسائر ملوک الامم، اور تمام امتوں کے بادشاہوں کی خبروں کے بارے میں، وحروبها، اور ان کی جنگوں کے بارے میں، ومکائدها، اور ان کی چالاکیوں کے بارے میں، وسیاستها لرعیتها، اور ان بادشاہوں کی اپنی رعایا کی سیاست کے بارے میں، وغیر ذلک من اخبار الامم السالفۃ، اور اس کے علاوہ پچھلی امتوں کی خبروں میں سے، مسلسل تہائی رات تک آپ ان چیزوں کو سننے میں اور اس کے احوال سے مطلع ہونے میں مشغول رہتے۔ ثم تأتیہ الطرف الغریبۃ من عند نسائہ من الحلوى وغیرها من المآکل اللطیفۃ، پھر آپ کے پاس آپ کی عورتوں کی جانب سے حلوہ اور اس کے علاوہ لطیف کھانوں میں سے عجیب و غریب کھانے آتے۔ ثم يدخل، پھر آپ داخل ہوتے، فینام ثلث اللیل، آپ تہائی رات سوتے۔ گویا کہ آپ کا معمول دن میں دیکھ لیا کہ تھوڑا وقت دوپہر کا ہوتا تھا، اس میں تھوڑا آرام فرماتے اور تہائی رات آرام فرماتے۔ ثم یقوم، پھر کھڑے ہو جاتے، فیقعد، پھر بیٹھ جاتے، فیحضر الدفاتر، پھر حاضر کرنے والا دفتروں کو اور سرکاری کاغذات کو حاضر کرتا، فیہا سیر الملوک و اخبارها، جس میں بادشاہوں کی سیرت اور ان کی خبریں، والحروب والمقائد، اور جس میں جنگ اور جنگ کی سازشوں کا تذکرہ ہوتا۔ فیقرأ ذلک علیہ غلمان لہ مرتبون، اور ان کے سامنے ان سب چیزوں کو وہ غلام اور وہ نوجوان خدام پڑھتے جو اس کام کے لیے مرتب، یعنی گویا کہ باری باری ہر ایک مرتب تھا اور وہ ایک ایک حصہ ان کے سامنے پڑھتا جاتا۔ وقد وکلوا بحفظها وقراءتها، اور جن کو اس کے یاد کرنے کا، اس کے پڑھنے کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، ایسے نوجوان خدام ان کے سامنے پڑھتے۔ فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الاخبار والسیر والآثار وانواع السیاسات، تو ان کے کانوں سے ہر رات اخبار، سیرت اور آثار اور طرح طرح کی سیاستوں کا تذکیروں کا ایک معتد بھی حصہ گزرتا تھا، یعنی روزانہ وہ گویا کہ ان کے پاس کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اس طریقے سے گویا کہ تاریخ سے اور تاریخ کی چیزوں کو پڑھ پڑھ کے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی جس منصب کے وہ تھے، خلیفہ تھے، تو خلیفہ اور بادشاہ کو کیا کیا کام کرنے چاہیے، اس کو کیا کیا چالاکیاں اور کیا کیا ہوشیار، کس انداز سے ان کو ہوشیار رہنا چاہیے، تو ان سب چیزوں کے متعلق وہ ہر رات ایک بہت بڑا مجموعہ ان چیزوں کا وہ سنتے تھے۔ ثم یخرج، پھر نکلتے تھے،
فیصلی الصبح، پھر وہ صبح کی نماز پڑھتے، ثم یعود، پھر لوٹ جاتے، فیفعل ما وصفنا فی کل یوم، پھر وہی کرتے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہر روز، اور گویا کہ یہی ان کے پورے دین کا معمول تھا اور یہی ان کے شب و روز تھے۔ تو واقع میں آپ کی مثال ایک بڑی مثال، آپ کی زندگی اور آپ کے شب و روز واقع مثالی ہے، جو ہم کو اس سبق سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق سے یہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔